سبحان الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخره صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال حتى أكون أحب إليه من والده وولده ووالده والناس أجمعين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ ربیع الاول کا مبارک اور مسعود مہینہ چل رہا ہے. اسی ماہ مبارک میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. آپ کی ولادت اور آپ کی بعثت جو ہے ساری انسانیت کے لیے اللہ کی جانب سے ایک نعمت اور ایک انمول تحفہ ہے. یوں تو ہر مہینہ بلکہ ہر لمحہ ذکر رسول کا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی اتباع اور آپ کی محبت یہ پل پل ہمارے رگ و ریشے میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے سچی محبت کرتے ہو، تم اگر اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو فرمایا فاتبعونی، تو میری اتباع تمہارے لیے لازم ہے، میری اتباع کرو. اور فرمایا کہ جب آپ نبی کی اتباع کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ. تو پھر اللہ آپ سے محبت کرے. اللہ کی محبت اگر ہمیں درکار ہے تو نبی کی اطاعت اور نبی کی محبت ہمارے لیے لازمی ہے. اگر کوئی بندہ بغیر اطاعت اور بغیر محبت کے یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کا دعویٰ بے بنیاد ہے. فاتبعونی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ آپ سے محبت کریں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر صحابی کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں اتباع بھی ہے اور محبت بھی ہے. اور کامیابی کے لیے نبی کی اطاعت بھی ضروری ہے اور نبی کی محبت بھی ضروری ہے. اگر کوئی خالص صرف اطاعت کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. صحابہ کرام نے اطاعت اور محبت دونوں کر کے بتایا، اور جن لوگوں نے اطاعت اور محبت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ صحابہ جنہوں نے میرے نبی کی اتباع کی، میرے نبی سے محبت کی،
اور میری اتباع کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ کہیں پر قرآن پاک میں فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ جنہوں نے اتباع اور محبت کی ہے وہ کامیاب لوگ ہیں۔ کہیں پر فرمایا اولئک هم المہتدون، کہ یہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ اور جنہوں نے صرف اطاعت کی، محبت کی، اطاعت نہیں کی، تو وہ لوگ بھی ناکام رہے۔ اور جنہوں نے صرف اطاعت کی اور محبت نہیں کی تو وہ لوگ بھی ناکام ہیں۔ دیکھیے جو منافقین تھے، وہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت نہیں تھی۔ جو منافقین تھے آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، آپ کے مشوروں میں بیٹھا کرتے تھے اور لڑائیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے، لیکن وہ اندرون طور پہ ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ عظمت تھی، نہ عقیدت تھی، نہ محبت تھی، منافقت تھی ان کے پاس۔ تو جو منافقت رکھتے تھے اور جو منافقین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بتا دیا کہ ان کا درجہ اور ان کا مقام کہاں پر ہوگا۔ جو صرف دعوے کرتے ہیں اطاعت کے لیکن دلوں میں ان کی عظمت اور محبت نہیں ہے، تو فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بالکل نچلے سطح میں یہ منافقین کا مقام ہوگا۔ اس لیے زبانی دعوے اور زبانی اطاعت کا اعلان یہ اللہ کو کافی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں، ہماری عملی زندگی میں، روزمرہ کے معمولات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت یہ دونوں ہونی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے صرف اطاعت کی، منافقین تھے جنہوں نے اطاعت کی، دلوں میں محبت نہیں تھی، وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ اور جن کے دلوں میں محبت بہت تھی لیکن آپ کی اطاعت نہیں کی، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ ان میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب ہیں۔ حضرت ابو طالب جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ایسے چچا ہے کہ جنہوں نے اپنا تن، اپنا من، اپنا سب کچھ اپنے بھتیجے پر انہوں نے نچھاور کر دیا تھا۔ بے انتہا محبت فرماتے تھے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی، آپ کی پرورش، آپ کی تربیت سب کے سب آپ کے چچا ابو طالب کے ذمے تھی، اور انہوں نے آخری سانس تک اپنے بھتیجے کے ساتھ محبت کر کے بتائی ہے۔ آپ بے انتہا محبت تھی لیکن اطاعت نہیں کی، انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لا سکے، آپ کی اطاعت نہیں کی انہوں نے۔ اور محبت کیسے کی کہ جب مشرکین مکہ کا ظلم بڑھا تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ایک وادی کے اندر مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ ایک پہاڑی میں ان کو کہا کہ اس کے باہر تم نہیں آنا، اور مکے والا کوئی آدمی جا کر وہاں ان کو نہیں ملے گا۔ اور یہ جو بائیکاٹ رہا کوئی ہفتے دو ہفتے نہیں، 3 سال تک بائیکاٹ رہا، اور اس بائیکاٹ میں حضرت ابو طالب مکمل طریقے سے اپنے بھتیجے کے ساتھ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مسلمانوں کے ساتھ رہے، کیونکہ محبت تھی بہت، لیکن انہوں نے اطاعت نہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو طالب کو اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نظر نہیں آئے، جگہ جگہ تلاش کیا، نظر نہیں آئے، تو خدشہ ہوا کہ شاید ان دشمنوں نے آپ کی جان کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ تو وہ جگہ جگہ تلاش کر کے جب ان کا شک بڑھتا گیا اور ان کی فکریں بڑھتی گئی، اب دیکھیے ایمان نہیں لائے لیکن محبت اتنی تھی کہ وہ بے چین ہو گئے اپنے بھتیجے کو جب تک وہ نہیں دیکھتے تھے، ان کو آرام اور سکون نہیں ملتا تھا، اتنی محبت تھی۔
جب دیکھا کہ کہیں بھی کوئی پتہ نہیں مل رہا ہے تو انہوں نے تمام سرداروں کی اپنے گھر دعوت کی، جن جن لوگوں پر شبہ تھا اور جو لوگ آپ کے دشمنی کی باتیں کیا کرتے تھے، آپ کو دھمکی دینے کی باتیں کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو اپنے گھر پر جمع کیا، اور ارادہ اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر میرے بھتیجے کو انہوں نے کسی نے بھی نقصان پہنچایا تو میں سب کے سر قلم کر دوں۔ آخر وقت میں وہ گھر میں سے باہر آ کر نکلتے اور باہر دیکھتے کوئی آ تو نہیں رہا ہے، پھر مایوسی ہوتی تو پھر اندر جاتے اور تلوار اپنے ہاتھ میں تھی حضرت ابو طالب کی۔ آخر وقت میں دیکھا کہ کوئی گرد و غبار ادھر سے اڑ رہا ہے، کوئی مسافر ادھر سے آ رہا ہے۔ جب غور سے دیکھا تو کیا ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو اطمینان ہوا کہ میرا بھتیجا صحیح سالم ہے، اور جب وہ آئے تو اپنے گلے لگایا، آپ کا ماتھا چوما، اور پھر اندر گئے اور تمام سرداران قریش سے کہا کہ جانتے ہو میں نے آج تم کو یہاں کیوں جمع کیا تھا؟ صبح سے مجھے میرا بھتیجا نظر نہیں آ رہا تھا اور طرح طرح کے خدشات میرے ذہن کے اندر آ رہے تھے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے بھتیجے کو کہ اللہ نہ کرے کہ تم میں سے کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ اگر کوئی نقصان پہنچاتا اپنی تلوار ہوا میں اٹھا کر کہا کہ اس تلوار سے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اتنی محبت تھی، لیکن اطاعت نہیں تھی۔ آخر وقت میں جب حضرت ابو طالب کا آخری وقت تھا تو آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایسے جانثار اور چہیتے چچا کو بغیر ایمان کے کیسے جانے دیتے؟ بار بار کلمے کی تلقین کرنے لگے، بار بار کہنے لگے کہ چچا جان بس ایک مرتبہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے، ایک مرتبہ جو ہے آپ کلمہ پڑھ لیجیے، بس بار بار کہنے لگے۔ تو اس وقت بھی شیطان جو تھا وہ ابو طالب کے پاس بیٹھا اور اس سے کہنے لگا کہ ابو طالب ساری زندگی سرداری میں گزری ہے، اور آخری وقت میں تم اگر بھتیجے کا دین قبول کر لو گے تو لوگ تمہارے نام پر طعنے دیں گے کہ ابو طالب بزدل تھا، موت کے ڈر سے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پیشکش کی کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے۔ جب آپ کی بے چینی بڑھتی گئی، آپ کا درد اور کرب بڑھتا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے پیارے محبوب آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے گا، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں۔ بغیر ایمان کے گئے، اطاعت نہیں کی، محبت بہت تھی لیکن وہ کامیاب نہیں۔ کامیاب کون ہے؟ جن کے دلوں میں بھی محبت تھی اور جن کے دلوں میں اطاعت بھی موجود تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، فخر و فاقے کی زندگی صحابہ کرام کی تو سبھی کی تھی، خود پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ بھوک سے پیاس سے آپ کا برا حال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچے، یہ سوچ کر کہ شاید وہاں پر مجھے کچھ کھانے کو مل جائے۔ جب حالت بہت کمزور ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیا حال ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بڑا برا حال ہے، کئی دنوں کے فاقے چل رہے ہیں، آپ کے دربار میں آئے کہ شاید کچھ مجھے مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہی کیفیت ہماری ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، پھر اور کچھ صحابی آ گئے، وہ بھی فاقوں سے جو ہے پریشان تھے۔ انہوں نے بھی اپنے فاقوں کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور پھر دین کی باتیں چلنے لگی، کچھ ہدایت کی باتیں چلنے لگی۔ اس باتوں کے دوران میں مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے جس کو صفہ کا چبوترا کہتے ہیں، جو لوگ وہاں پر گئے انہوں جانتے ہیں۔ تو وہ جو صفہ کا چبوترا تھا وہ ہمارا سب سے پہلا مدرسہ ہے، صحابہ کرام وہاں پر آ کر بیٹھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت
اور ان کی رہبری وہاں سے کیا کرتے تھے۔ باہر سے کوئی کھانا یا دودھ کچھ آ جاتا یا کھجور آ جاتے تو سب مل بانٹ کر وہ کھا لیتے تھے۔ تو وہاں اس انتظار میں بیٹھے کہ شاید کچھ آ جاتے، کافی وقت گزرنے کے بعد ایک دودھ کا پیالہ وہاں پر آیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوا اور میں یہ سمجھا کہ اب یہ پیالہ مجھے ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے میں نے میری حالت کو پیارے آقا کے سامنے رکھا۔ جب وہ پیالہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ وہ پیالہ لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش ہو گیا کہ میں جیسا سوچ رہا ہوں کہ مجھے پہلے ملے گا اور میں نے پیالہ لیا۔ اب دیکھیے محبت اور اطاعت کسے کہتے ہیں، وہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بھوک سے برا حال ہے، فاقوں سے کافی وقت گزر گیا ہے اور ایک وقت گزرنے کے بعد دودھ کا پیالہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ وہ دودھ کا پیالہ لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید مجھے پینے کے لیے کہیں گے، سمجھا کہ مجھے یقین تھا کہ مجھ کو ہی کہیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ادھر سب کو دودھ پلاؤ۔ اب دیکھیے اطاعت، محبت اتنی تھی کہ آپ کے دربار میں آئے، اطاعت ایسی تھی کہ بھوک سے نڈھال ہے، لیکن نبی کا حکم تھا، اطاعت کرنی تھی، تو آپ نے وہ پیالہ دوسرے جو صحابہ تھے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ اطاعت اور محبت دو چیزیں ہیں۔ ہم جیسے لوگ 3 وقت کا کھانے کے بعد کسی دعوت میں پہنچتے ہیں اور کھانے کو جگہ نہیں ملتی ہے تو بیچارے میزبان کو 50 باتیں سنا کر آ جاتے ہیں۔ جب انتظام نہیں ہو سکتا تو کیوں بلائے تھے ہم؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی تربیت آپ نے فرمائی تھی، جن کے زندگی میں اطاعت اور محبت دونوں چیزیں تھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ صحابیوں کو پلا۔ وہ صحابہ وہ پیالہ جو ہے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے اس میں کچھ پڑا، پھونکا، آپ کا لعاب اس میں گرا، پھر اس کے بعد کہا کہ اب سب کو پلاؤ۔ ساروں کو پلانے کے بعد پھر فرمایا کہ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں سوچا کہ شاید یہ پیالہ ختم ہو جائے گا، لیکن جس پیالے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہو، جس پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک گرا ہو، تو وہ پیالہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی برکتیں تو وہ صحابہ نے دیکھا اور ہم کو بتایا انہوں نے کہ پیالے میں دودھ جیسا تھا ویسا ہی تھا وہ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف مسکرا کے دیکھا، یہ نہیں کہ سارے لوگ ہو گئے تو انہوں نے اٹھا کے دودھ پی لیا، نہیں، آپ نے جو ہے وہ پیالہ کہا کہ ابو ہریرہ لاؤ میرے پاس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اور جب پی رہے تھے آپ تو آپ دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کو مسکرا رہے تھے، اور پھر مسکراتے ہوئے ان کو پیالہ دیا اور کہا کہ ابو ہریرہ اب پی لو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ کا پیالہ سیر ہو کر پیا، اور پھر دودھ جیسا تھا ویسا ہی باقی رہا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ صحابہ کرام کی اطاعت اور محبت تھی، یہ عشق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے، کچھ کام نہیں تھا، دیدار نہیں ہوا تھا، آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، دل کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا تھا۔ جگہ جگہ پہنچے، کہیں پر آپ نہیں ملے، ہر جگہ ایڈریس پوچھا کہ کہاں ہے، تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں باغ میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب جس وقت ان کو بتایا گیا تو یہ باغ کے بالکل قریب تھے، لیکن راستہ نہیں تھا ادھر سے، اس کا جو راستہ تھا ایسا گھوم کر آنا تھا، لیکن عشق اجازت نہیں دیتا ہے گھوم کر آنے کی، محبت اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ خاردار جھاڑیاں تھیں یہاں سے، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اتنے دور سے میں جاؤں، دیدار میں اتنی تاخیر ہو جائے، انہی جھاڑیوں میں سے آپ چلے گئے۔ جب وہاں پر جا کر پہنچے تو دیکھا کہ زمین پر ہاتھ کا تکیہ بنا ہے، دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جھاڑیوں کی کھڑکھڑاہٹ سے آپ جاگے، دیکھا کون؟ تو سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاردار جھاڑیوں کے جیسے زخم میں آگے کچھ خون نکل گیا، کچھ نشانات پڑ گئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ راستہ تو ادھر سے تھا، ادھر سے آتے. تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دیدار کے لیے یہ آنکھیں مشتاق تھی، بے چین تھی، اس لیے میں یہاں پر آ گیا. ایسی محبت تھی، ایسی اطاعت تھی، ایسا عشق تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. فقیہ یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو فقہ کے مسائل کو نکالتے ہیں ان کو فقیہ کہتے ہیں. جن کو قرآن کا حدیث کا بہت زیادہ علم ہوتا ہے اس کے بعد وہ فقیہ بنتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے. مسجد میں آپ ایسی واعظ و نصیحت فرما رہے تھے اور مسجد کے باہر سے آپ آ رہے تھے، تو جب ایسا بیان ہوتا ہے تو کوئی بیٹھتا ہے، کوئی کھڑا بھی رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. جو اندر صحابی تھے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، لیکن اس طرف سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز پڑی تو وہ وہیں پر بیٹھ گئے. وہیں پر بیٹھ گئے. کیوں بیٹھے وہاں پر؟ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، آپ کا حکم ہے بیٹھ جاؤ. ہو سکتا ہے اندر کسی کو کہا ہے، لیکن اگر مجھ کو کہا ہو تو نافرمانی ہو جائے گی، اطاعت کے خلاف بات ہو جائے گی. آپ وہیں پر بیٹھ گئے. بعد میں ان سے کہا گیا کہ بیٹھنے کے لیے آپ سے نہیں اندر کسی سے کہا گیا تھا، آپ آ سکتے تھے اندر، آپ کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر مجھ سے کہا ہوتا اور میں کھڑا رہتا تو یہ تو نافرمانی ہوتی. یہ عشق اور یہ محبت صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. آپ نے اپنی ساری زندگی جو تکلیفیں جھیلی ہیں، جو مصیبتیں برداشت کی ہے، امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے کی. اور ہم اور آپ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ ہم اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں. کتنے خرافات ہم سے ہو رہے ہیں، کتنی نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہیں، کتنی سنتوں کے جنازے ہم نکال رہے ہیں. غور کرنے کی بات ہے دوستو. حضرت ابو طالب نے محبت کی تھی، کامیاب نہیں ہوئے. منافقین نے اطاعت کی تھی، کامیاب نہیں ہوئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کامیاب ہوئے، چونکہ ان کی زندگی میں اطاعت بھی تھی اور ان کی زندگی میں محبت بھی تھی. اگر ہم صرف دعویٰ کریں گے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے نبی سے محبت ہے، اور دل میں اطاعت نہیں ہے، سنتوں کا جنازہ ہم نکال رہے ہیں، ایک چیز پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، ہمارا اٹھنے سے لے کر سونے تک کا عمل سارے کے سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، تو میرے دوستو ہم اللہ کے نزدیک کیا منہ لے کر جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہماری حاضری ہوگی تو ہم کس منہ سے آپ کے دربار میں پہنچیں گے بتائیں؟ آج ہم شادی بیاہ کو دیکھتے ہیں، کتنے میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، کیسے رسم و رواج ہو رہے ہیں. دیولون ناکے پر شادی خانوں کے پاس ہی ہمارا آفس ہے. مغرب کے بعد سے لے کر 11 بجے تک اگر وقت پر پولیس آتی ہے تو، ورنہ 12 اور 1 بج جاتے ہیں، ان کے دھوم دھڑاکے ختم نہیں، ان کے ناچ گانے ختم نہیں ہوتے. ایسی غیر اخلاقی چیزیں ہوں گی اور ایسے خرافات ہوں گے، ایسے جو ہے ناچ گانے ہوتے رہیں گے، تو میرے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط کیوں نہیں کریں گے؟ کدھر جا رہے ہیں ہمارے اعمال؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کان پھٹ رہے ہیں، راستے سے جانے والوں کو تکلیفیں ہو رہی ہے، لیکن ان کی خواہش ہے کہ بھائی باجا بجنا چاہیے، ناچ گانے ہونے چاہیے، سنگر کو بلانا چاہیے، بے پردگی ہونی چاہیے. کیوں؟ شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے. شادی کا مطلب ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس نئی زندگی کی آغاز کی بنیاد سنتوں کے جنازے پر کیا جا رہا ہے. تو ان گھروں کے اندر، ان ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی کے اندر کہاں سے سکھ آئے گا، کہاں سے چین آئے گا؟ مہینہ 2 مہینہ نہیں گزرے
کہ لڑکی والے یا تو لڑکے والے دارالقضاء پہنچ جاتے ہیں یا کسی تنظیم کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا داماد صحیح نہیں ہے، لڑکے والے کہتے ہیں ہماری بہو صحیح نہیں ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہوگا ظلم؟ ہم نے ظلم کیا ہے ہمارے نبی پر، ہم نے ظلم کیا ہے ہمارے جو ہے ایمانیات پر، ہم ذرا غور نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے، تھوڑی دیر کی ارمانوں کو پورا، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ناچ گانے کے ذریعے سے ہمارے کون سے ارمان پورے ہو رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس مبارک مہینے میں ہم کو یہ پیغام ملنا چاہیے، یہ پیغام لینا چاہیے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو، ہمارے نبی کو ہم مانتے ہیں، لہذا ہمارے زندگی کے اندر بھی ہم ویسی ہی چیزیں لائیں گے جو اللہ اور نبی کو ناراض کرنے والے نہیں بلکہ خوش کرنے والے ہیں۔ کریں گے نا ویسے بھی؟ ارے بھائی ہاں انشاءاللہ تو بولیے سبھی، یا وعدے کا والوں کی ضرورت نہیں ہے اس کی، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے میرے دوست، اور اس کام کو ہم سب کو کرنا ہے۔ دیکھیے بے حیائی بڑھ رہی ہے، نشاور چیزوں کا استعمال بڑھ رہا ہے، موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، بے پردگی بہت ہو رہی ہے، رشتے ناتوں کا احترام بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، زناکاری بدکاری بالکل عام ہوتی جا رہی ہے۔ ان سب چیزوں کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو صاف ستھرا اور پاک رکھنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے زندگی کے اندر لے آئیے، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔